پرائم منسٹر کی تو ذمہ داری ہے، ٹویٹ از نتھنگ. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مندر کے سامنے جاتا اور وہاں جا کے جلسہ کرتا، جو حق بنتا ہے، جو اصل چیز بنتی ہے ایسے موقع پہ، اور وہاں پہ باقاعدہ خطاب کرتا کہ میری ریاست مدینہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ظلم ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں. تو تب جا کے بات بنتی. ٹویٹ کون پڑھتا ہے؟ ایسے جاہل اور گنوار قسم کے لوگ جو ہتھیار اٹھا کے ایک ہندو ٹیمپل پہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، وہ ٹویٹیں پڑھتے ہیں. تو آپ ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو پتا ہے ٹویٹ صرف انگریز پڑھتے ہیں. جہاں اس نے دورے پہ جانا ہے کشکول لے کے، ٹویٹ امریکنز پڑھتے ہیں جہاں اس نے جا کے جو ہے وہ پالیٹکس جو فیور مانگنا ہے یا جولی پھیلانی ہے تو وہ اس نے ٹویٹ کر دی. آپ اردو اخبار بھی کل اٹھا کر دیکھ لیں گے، اس میں کتنی ایک مذمت ہوئی ہے جہاں پہ مذمت ہونی چاہیے، چونکہ یہ جاہل لوگ اردو ہی پڑھتے ہیں سب سے زیادہ جو اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو. اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے رحیم یار خان میں بھنج شریف میں گنیش ٹیمپل کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، اسے ڈیسیکریٹ کیا گیا ہے. یہ پاکستان میں کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے. اسی سال مارچ 2021 میں 100 سال پرانے ٹیمپل کو راول پنڈی میں توڑا گیا. اس سے پہلے کڑک میں دسمبر 2020 میں، اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایئر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا. پھر ایک ماتا رانی ٹیمپل نگر پارکر سندھ میں 24 اکتوبر 2020 کو اسے توڑا گیا. پھر شری رام دیو ٹیمپل بدین سندھ میں 10 اکتوبر 2020 کو. ہنومان ٹیمپل لیاری سندھ 17 اگست 2020. کرشنا ٹیمپل اسلام آباد جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھا، ہم سب کو وہ یاد ہے، لاسٹ ایئر 4 جولائی 2020. ایک ماتا رانی ٹیمپل سندھ میں 26 جنوری 2020. تو اس طرح کے یہ 7-8 واقعے پیش آ چکے ہیں. بھارت نے اس کے اوپر ایک سٹرانگ پروٹیسٹ درج کیا ہے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے گورنمنٹ آف پاکستان سے فوری طور پہ ایکشن کی ڈیمانڈ کی ہے، اور جو پرپیٹریٹرز ہیں انہیں سزا دینے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے آئی جی پولیس پنجاب کے ان سے بات کی ہے، اور جتنے بھی پرپیٹریٹرز ہیں ان سب کو سزا دی جائے گی. چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے آج فرائیڈے کو، جمعے کے دن، ایک ہیئرنگ رکھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اسی کے ساتھ 4-5 روز پہلے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ہندوستان کے انہوں نے ایک اور بیان دیا تھا. وہ تھا کہ پاکستان اپنے یہاں پر جو الیکشنز جو پاکستان نے کروائے اس کے اوپر پروٹیسٹ درج کروایا انہوں نے، اور نہ صرف پروٹیسٹ درج کرایا بلکہ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو اپنے انڈر جتنے بھی اللیگل آکیوپائیڈ کشمیر کے جو ایریاز ہیں ان کو ویکیٹ کر دینا چاہیے جلد سے جلد. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو جناب، شکریہ. باشانی صاحب، لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. سوشل میڈیا پہ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی، اور جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا سب نے اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دی. ایک رائے یہ بھی ہے کہ جی یہ تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. آپ اس پورے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی کمپیریزن کیا جا سکتا ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر کہ دیکھیں جی دونوں ہی طرف میں مائنورٹیز کا برا حال ہے؟ دیکھیں، وہ اگر آپ جرنل سٹیٹمنٹ دیں گے کہ دونوں طرف مائنارٹیز کا برا حال ہے تو وہ تو جرنل سٹیٹمنٹ بنتی ہے، ڈیفینیٹلی بنتی ہے. لیکن آپ کوئی اس طرح کا ایک گھناؤنا کام جو ہے وہ کر کے تو پھر یہ کہیں کہ جی یہ چونکہ وہاں بھی ہوتا ہے، ہندوستان میں ہوتا ہے یا کسی اور ملک میں ہوتا ہے تو اس لیے یہاں ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈسگسٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جو کسی بھی طریقے سے کوئی لٹریٹ آدمی ہے یا کسی طریقے سے کسی مہذب دنیا سے جس کا تعلق ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. چونکہ اس کو ذرا آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں بہت کچھ بھی ہو رہا ہو مائنارٹیز کے خلاف، یا کوئی حالت جنگ میں بھی ہوں، وہاں مائنارٹیز ورسز میجارٹی، کوئی سول وار بھی چل رہی ہو، تو پھر بھی یہ اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس میں 99%
سے بھی زیادہ جو ہے وہ میجارٹی مسلمز ہیں، وہاں پہ کسی بھی مائنارٹی کو اس طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کیا جائے، چونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کوئی دوسرے کے مقابلے کی بات نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ کر رہا ہے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ جو مہذب دنیا ہے اور یہ جو تاریخ کا سفر ہے، ہسٹری کا جو اتنا لمبا سفر ہے، جس نے انسان نے ایک وحشی اور جنگلی انسان ہوتے ہوئے سفر شروع کیا، اور یہ سارے مقام جو ہیں کراس کرتے کرتے اس دنیا میں آ کے پہنچا جہاں پہ کچھ فیکٹس جو ہیں سویلائزیشن سے جڑے ہوئے فیکٹس وہ ہم نے ایکسیپٹ کیے، جن میں ایک سب سے بڑا فیکٹ جو ہے جس پہ دنیا اتفاق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی میجارٹی جو علاقہ ہے یا ملک ہے یا ریاست ہے، اس کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مائنارٹیز کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتی ہے. یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ اس کا کوئی ایک بندے نے کر لیا یا دوسرے نے کر لیا، یہ پوری میجارٹی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے انکلوڈنگ اسٹیٹ، کہ وہ اپنی عملداری کے اندر جہاں تک اس کی جیورسڈکشن ہے اس میں وہ اپنے جو کمزور لوگ ہیں، اور کمزور کی یہاں ڈیفینیشن یہی آئے گی جب آپ اس طرح مسلم ورسز ہندو کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ان کو کمزور ترین یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفنس لیس لوگ ہیں، جو اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے، اپنے لیے لڑ نہیں سکتے، ان پہ اگر اتنی واسٹ میجارٹی کا کوئی ممبر جو ہے وہ کوئی حملہ کرے اور پھر یہ جسٹیفیکیشن دے کہ یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے وہ اگر سخت سے سخت سزا، انکلوڈنگ میں چونکہ ڈیتھ سینٹنس کے خلاف ہوں، لیکن اگر ان کو سرے عام پھانسی بھی دیتی ہے اور ایک سپیڈی ٹرائل میں دیتی ہے جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے. یہ انصاف اور قانون کا بھی سوال ہے کہ ہم کیوں اس طرح کی سزاؤں کے خلاف ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وحشیانہ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو جسٹس کے تقاضے ہوتے ہیں، پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے اور ڈاکٹرائن آف فیئرنیس کے، ان کو فالو نہیں کیا جاتا. تو یہ اگر اس محاذ پہ لڑنا چاہتے ہیں اور اس سٹینڈرڈ پہ لڑنا چاہتے ہیں کہ جی اس ملک میں ہوتا ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے، تو پھر ایسے بھی کئی ملک ہیں جہاں لوگوں کو سرے عام پکڑ کے لنچ کیا جاتا ہے یا ان کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے سپیڈی انفیئر قسم کے ٹرائل میں. تو پھر ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ ایسے لوگوں کو سپیڈی ٹرائل میں پھانسی پہ چڑھایا جائے، کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ وہی ہے، وہ اسی وکٹ پہ کھیلنا چاہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ اباؤٹ بھارت ورسز پاکستان، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ بھارت. وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہو اس کا کوئی تعلق اگر جوڑ رہا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ پوری نہ صرف انسانیت سے زیادتی کر رہا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہونا چاہیے اس ملک میں، اس کو ایجوکیٹ کرنے کا اور اس کو جہالت اور اگنورنس سے نکالنے کا، کہ ہم جو پاکستانی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ کسی دوسرے ملک کی ریاست کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اب اس میں دو تین جو ہے وہ طریقے ہیں کیوں ہم مائنارٹیز کا عزت اور احترام ہم پہ لازم ہے. ایک تو انٹرنیشنل کووننٹس اور کنونشنز ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے انڈر آتے ہیں اور جس کو پاکستان نے ریکٹیفائی کیا ہوا ہے، سگنیٹوری ہے ان پہ اور پابند ہے. اس کو انٹرنیشنل لا کہتے ہیں قانون کی نظر میں، بین الاقوامی لا، کہ اس میں وہ پابند ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کرے، اور اس کا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک میں کسی نے کیا کیا ہے، وہ ایک الگ کیس ہے جو اس بنیاد پہ جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے اور اس پہ بحث ہو سکتی ہے یا اس کو سزا یا جزا ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، پاکستان میں سب سے زیادہ جو لیکچر بازی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے سب سے زیادہ سوسائٹی کو تباہ کیا ہے اور جو وہاں کی سوسائٹی آج اتنے زیادہ گر چکی ہے، زوال کا شکار ہو گئی ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ یہ لیکچر بازی ہے. جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ اٹھ کے لیکچر شروع کر دیتا ہے. کوئی ریاست مدینہ بنائے گا، کوئی سویڈن اور ناروے بنائے گا، کوئی عوامی جمہوریہ چین بنائے گا، کوئی پچھلے عرصے میں سوویت یونین اور ماسکو بنا رہا تھا، کوئی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بنائے گا، لیکن اپنے دامن میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا پلے کیا ہے، کہ کیا لے کے کیا بنائیں گے. ظاہرہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے وہ اس طرح کے صالح قسم کے اور پاک باز قسم کے فالوورز کی ضرورت ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ چلتے تھے.
تو ان کی جو پاکبازی تھی، تقوی جس کو اسلام میں کہتے ہیں، پرہیزگاری تھی، یہ چیزیں تھی، ان کا جو معیار تھا وہ لے کے تو کوئی اس طرح کی ریاست بنتی ہے جس کو آپ ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے بغل میں ایسے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے کہ جو ایک کمزور ترین ریلیجیس مائنارٹی کی مقدس عبادت گاہ پہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، ان کی جناب جو ظلم و تشدد اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی اور ان کے پرائیویسی رائٹس اور ان کے ریلیجیس رائٹس اور ان سب پہ اس طرح اٹیک کرتے ہیں، تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے؟ ریاست مدینہ از آل اباؤٹ کوچنگ دا پیپل۔ کس کی طرف، اگر یہ بات ریاست مدینہ کسی کو منظور ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا ایسنس یہی تھا کہ لوگوں کو اب اس طریقے سے کوچ اور ٹرین کریں کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ بن جائیں۔ کیسے بہترین؟ کہ نہ وہ کسی کا حق ماریں، نہ کسی کے خلاف تشدد کریں، نہ کسی مائنارٹی کو تنگ کریں، جس طرح کہ وہاں مدینہ میں تھا کہ جیوش بھی رہتے تھے جن کو مکمل پروٹیکشن تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس بحث میں خیر ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ لیکچر بازیاں آپ نہیں کر سکتے جب آپ کے ہاں اس طرح کے لوگ ہیں اور آپ ان کو ایک طرح کی اہمیت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پروٹیکشن دیتے ہیں۔ چونکہ یہ جو آپ نے خود گنے، یہ جو واقعات آپ نے گنے نا، اس میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ان واقعات کو ذرا انویسٹیگیٹ کر کے تو آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیا کسی عدالت میں ان لوگوں کو سزا ہوئی، اگر ہوئی تو کتنے عرصے تک تھی، کچھ نہیں ہوئی، اور پھر کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ باہر آ گئے آرام سے۔ کوئی 2 مہینے بعد اگر کوئی اریسٹ بھی ہو گیا تھا، کہیں سمجھوتا کر کے، کہیں جو ہے وہ مائنارٹیز کی کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھا کے ان کی فائنینشیل اور سوشل جو ان انفلوئنشل سچویشن ہے اس کو جو ہے ایکسپلائٹ کر کے کسی طریقے سے وہ باہر آ گئے۔ تو آپ جب تک اس طرح کا آپ کا رویہ ہوگا تو اس وقت تک ظاہر ہے آپ ایسے قانون کو نہیں روک سکتے۔ آپ نے کہا پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا اور چیف جسٹس نے بھی جو ہے وہ نوٹس لیا، اپریشیٹیبل ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ، اسپیسیفکلی جو چیف جسٹس نے کیا۔ پرائم منسٹر کی تو ذمہ داری ہے، ٹویٹ از نتھنگ۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مندر کے سامنے جاتا اور وہاں جا کے جلسہ کرتا، جو حق بنتا ہے، جو اصل چیز بنتی ہے ایسے موقع پہ، اور وہاں پہ باقاعدہ خطاب کرتا کہ میری ریاست مدینہ کیا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جن کے ساتھ ظلم ہوا اور آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں، تو تب جا کے بات بنتی۔ ٹویٹ کون پڑھتا ہے؟ ایسے جاہل اور گنوار قسم کے لوگ جو ہتھیار اٹھا کے ایک ہندو ٹیمپل پہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں، وہ ٹویٹیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ ٹویٹ کرتے ہیں، اس کو پتا ہے ٹویٹ صرف انگریز پڑھتے ہیں۔ جہاں اس نے دورے پہ جانا ہے کشکول لے کے، ٹویٹ امریکنز پڑھتے ہیں جہاں اس نے جا کے جو ہے وہ پالیٹکس جو فیور مانگنا ہے یا جولی پھیلانی ہے تو وہ اس نے ٹویٹ کر دی۔ آپ اردو اخبار بھی کل اٹھا کر دیکھ لیں گے، اس میں کتنی ایک مذمت ہوئی ہے جہاں پہ مذمت ہونی چاہیے، چونکہ یہ جاہل لوگ اردو ہی پڑھتے ہیں سب سے زیادہ، جو اس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ٹویٹ کا کوئی مقصد نہیں، یہ دوگلا پن ہے، منافقت ہے، اور یہ صرف جو ہے ایک مزری سے فائدہ اٹھانے کی گیم ہے کہ جی کچھ بیچارے ہندو جو ہیں ان پہ اس طرح کا ظلم ہو گیا تو اس کو اب میں کیش کیسے کراؤں کہ میں ٹویٹ کراؤں تو لوگ کہیں جی خان صاحب بڑے سیویلائزڈ اور بڑے سینسیٹیو آدمی ہیں۔ تو سینسیٹیو یہ ہوتا ہے، آپ یہاں دیکھیں، ہوا تھا ہمارے ہاں اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا تو پرائم منسٹر چل کے ان کے گھر چلا گیا تھا۔ یہاں آپ کو پتا ہے ایک مسلم گھر جی پہ جی، حملہ ہوا ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ اس کو کہتے ہیں آپ کی سینسیٹیویٹی، اور اس کو کہتے ہیں آپ کی انسانیت، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا خلوص سے، اور آپ خلوص کے ساتھ اس معاملے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ پالیٹکس نہیں کھیل رہے ہیں، ورنہ یہ بھی جو ہے ایک بیان دے دیتے بس بات ختم ہو جاتی۔ تو یہ رہ گئی پرائم منسٹر کی بات۔ رہا سوال چیف جسٹس کا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میں کل تک کچھ نہیں کہتا چونکہ ممکن ہے میں اپنے جذبات کا جس کیفیت میں ہوں اس کا اظہار کر دوں تو پرائم منسٹر، یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ کل کوئی بہت ہی زبردست ڈیسیجن کر لیں، یا میں کوئی تعریف کر دوں اور کل وہ کیا کر لیں۔ ویری انپریڈکٹیبل کورٹس ہیں پاکستان میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا انٹرنیشنل رپورٹس بھی آئی ہے امریکنز کی، اور دنیا بھر کے جورسٹ اس پہ متفق ہیں کہ پاکستان کے کورٹس دنیا میں سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل کورٹس ہیں، جس کا کوئی ایک یونیفارم گائیڈ لائن نہیں ہے کہ جی چلیں مائنارٹیز کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو اس سے کیسے نپٹا جائے۔ ہر جج ہیرو بننے کے لیے اپنا ایک لے کے آ جائے گا، کوئی بابا رحمتے کی شکل میں ابھرے گا،
کوئی کسی کی شکل میں ابھرے گا. جہاں جو ہے وہ یہ اس طرح کے رنگیلے قسم کے جج ہوں وہاں پہ آپ یہ مت توقع رکھیں کہ کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے. میں ہمیشہ سے اس بات پہ انسسٹ کرتا ہوں اینڈ آئی ریپیٹ اگین کہ پاکستان میں مائنارٹیز کو ایک سسٹمیٹائز طریقے سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں پوری پاپولیشن شامل نہیں تھی, نہ کسی ملک میں ہو سکتی ہے, لیکن پوری پاپولیشن کی جو خاموشی تھی وہ اس کنسپیریسی کا حصہ ہے جس کا وہ حصہ بنے. چونکہ بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ سارے نکل کے سڑکوں پہ آ جائیں, بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز کو کنڈیم کریں ایز اے پاپولیشن اور اس کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کریں تو ایسے واقعات فوراً رک جاتے ہیں. یہ جو آپ کی خاموش رضامندی ہوتی ہے کہ آپ انگریزی میں ٹویٹ کر دیں یا کسی ایسی اشارے کنائے کی زبان میں بات کریں کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے, تو اس حساب سے پاکستان کی ساری پاپولیشن ایکولی رسپانسیبل ہے. جو گزشتہ 70 سال سے ہو رہا ہے, مائنارٹیز کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا, تشدد کا شکار ہوئے, ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا, انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, انٹرنیشنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی, یہ ساری چیزیں جو ذمہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ہوپ فار بیٹر کہ کل ممکن ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کوئی بہت اچھا ڈیسیجن کریں اور وہ ایسا ڈیسیجن ہو کہ جو یہ صورتحال بدل کے رکھ دے. اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی وہاں ہو رہا ہے تو یہاں ہو گیا تو کون سی بات ہے, اس بات کا جواب دے کہ انصاف کیا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کنڈیشنل ہوتا ہے یا انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان میں ایک قاتل کو سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ انڈیا میں دی جاتی ہیں, یا اس لیے دی جاتی ہیں کہ یہ اٹ سیلف ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور اس کا اپنا ایک جسٹس سسٹم ہے. جی میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے جب جو واقعہ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, تو یہ کہا گیا تھا کہ جی ٹیمپل کو گورنمنٹ بنا کے دے گی, ریسٹور کرے گی, لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے, جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا سمجھوتا ہو گیا ہے اور سمجھوتے کے مطابق ان کو پھر رہا کر دیا جاتا ہے. تو یہ سمجھوتا کیسے ہو جاتا ہے آخر میں ہر کیس کے اندر پاکستان میں, ایسے معاملات میں کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جی دونوں پارٹیز میں صلح ہو گئی ہے, سمجھوتا ہو گیا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا, اسلاموفوبیا کے اوپر عمران خان صاحب ٹویٹ سے کام نہیں چلاتے, اس کے اوپر باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں اپنی پارلیمنٹ کے اندر, دوسرے ملکوں میں جا کے بھی لیکچر دیتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے بھی لیکچر دیتے ہیں, کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیلی ویژن چینل بنانے تک کی تجویز دیتے ہیں, اور اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر نیشنل ٹی وی پہ پرائم منسٹر کی باقاعدہ اس پر ایک تقریر ہوتی ہے قوم سے خطاب, اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیسے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر یہاں پر کریں گے. لیکن اپنے ملک میں جہاں پر جیسا آپ نے کہا مائنورٹیز بہت ہی کم ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ ٹویٹ سے کام چلاتے ہیں, ایز اف کی یو رائٹلی سیڈ کہ ہر غریب طبقے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ ٹویٹ پڑھتا ہے. تو یہ سارے ایشوز تو ہیں سر, اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے. حیرانی تب ہوتی ہے جب وہ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے پوری دنیا کے اندر اور اسلاموفوبیا پہ, اور انڈیا کو بھی لیکچر دیتے ہیں. انڈیا کی بات کیوں نہ ہو, میں تو کہتا ہوں بات کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر کیا موازنہ ہے دونوں طرف. ہمارے یہاں پاکستان سے بھی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے, لوگوں کا کیا خیال ہے کہ وہ ہر ظلم جو ان پہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں؟ نہیں جی, ایسا نہیں ہوتا, ٹکر دیتے ہیں باقاعدہ. وہ مجھے ایک بندہ بتائیں پاکستان میں جس کو کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پاکستان کا ہندو ڈان ہے. کوئی ہندو ڈان وہاں سے بھی نکلے, ہمارے یہاں سے حاجی مستان سے لے کر داؤد ابراہیم, چھوٹا شکیل اور پتہ نہیں کون کون نکلے ہیں, جو پورے کے پورے شہر پہ ریگارڈلیس آف ویدر یو آر ہندو, مسلم اور اینی بڈی, پورے کے پورے شہر پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے, پورا خوف کھاتا ہے سارا شہر ان سے. تو وہ مسلمز ہی ہیں انڈر ورلڈ میں ہمارے یہاں پہ, اس پہ رول کرتے ہیں وہ. تو کوئی مجھے بتائے, کوئی ہندو ڈان بتائے پاکستان کا کہ جی بڑا نام ہے اس کا اور لوگ اس سے خوف کھاتے ہوں. کمپیریزن ہے نہیں. لاسٹ ایئر جو رائٹس ہوئے تھے دلی میں, سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جب آیا تھا, تو اس میں 53 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جس میں سے 2 لوگ ان آئیڈینٹیفائڈ تھے, 36 مسلم تھے اور 15 ہندوز تھے. تو مرنے والوں میں آلموسٹ 28%
ہندوز ہیں اور آلموسٹ 68% کے قریب مسلمز ہیں. تو ہندو ٹکر دیتا ہے وہاں پہ, مسلمان بھی اس کو ٹکر دیتا ہے, اور دونوں کی جنگ ہوتی ہے, یا جو بھی رائٹ ہوتا ہے اس کو کہیں, سوری, تو رائٹ تو دو قوتوں کے درمیان ہوتا ہے. یہاں پر تو جو ہو رہا ہے وہ تو جینوسائیڈ ہے. رائٹ کرنے کے لیے کوئی سامنے ہونا بھی تو چاہیے کہ آپ ماریں اور وہ بھی آگے سے مارے. یہاں تو آپ مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں جہاں پر کسی نے کوشش کی ہو, ہندوؤں نے بھی آگے کسی کا کچھ کیا ہو, کچھ ان کا بگاڑا ہو. تو ایسی کوئی فورس نہیں ہے یہاں پہ. اگر آپ دیکھیں سارا اسلام جو ہے ہندوؤں کی بچیوں پر ہی آتا ہے, کسی اور پہ نہیں آتا. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں, کوئی ایک دو بتائیں کیس جس میں کوئی یہ کہے جی کہ مسلم لڑکی نے کسی ہندو لڑکے سے شادی کر لی ہو. وہ کہیں نہیں دکھائی دے گا. اس کے اپوزٹ ہی ہوتا ہے, لڑکی ہمیشہ ہندو ہی ہوگی, یا پھر وہ کوئی کرسچن ہی ہوگی, یا سکھ ہوگی, جیسا ہم نے دیکھا تھا ننکانہ صاحب میں جو کیس آیا تھا. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اوپر اب بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک اسلامک ملک میں مائنورٹیز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور اس کا حوالہ بار بار وہ جب دیتے ہیں وہاں کے جو بڑے بڑے اسلامک اسکالرز ہیں, وہ جب ذکر اس بات کا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ they can never be equal citizens, وہ برابر کے شہری نہیں ہو سکتے ہیں. اور وہیں سے یہ ساری پرابلم شروع ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ قسم کا جو اس پہ ایک ورشن ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو ان چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے. اب کوئی ملا اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کہتا ہے, یا ممبر آف جنرل پبلک کی کیا رائے ہے, وہ بھی امپارٹنٹ ہے, چونکہ اس سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر ضرور پڑتا ہے اور بہت بڑا پڑتا ہے. اور ایسے لوگوں کو روکا جانا چاہیے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, گائیڈ کیا جانا چاہیے, یا ان کی جو ہے تربیت اور ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایسے بیانات اور ایسی باتوں کا کیا اثر پڑتا ہے. لیکن پاکستان پابند ہے اپنے ریٹن کانسٹیٹیوشن کا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے, اور اس کے اندر جو لکھا ہے اس میں پاکستان ایز اے اسٹیٹ failed to abide by that or failed to protect the people of member of the minority communities. اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. 47 سے لے کے اعداد و شمار آپ جمع کر کے دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ڈراسٹکلی ریڈیوز ہوئی ہے پاپولیشن, جو مائنارٹیز کی پاپولیشن ہے, جو سامنے کسی بھی ہاسٹائل ماحول میں ہوتی ہے. یعنی یہ تو انسان کیا, آپ جانور کو بھی دیکھ لیں, جہاں کہیں بھی ہم دنیا میں انوائرمنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں جگہ سے چڑیاں پرندے ہجرت کر جاتے ہیں جب وہ ماحول ان کے لیے ہاسٹائل بن جاتا ہے, فیوریبل ہیبیٹاٹ نہیں رہتا, تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانور نقل, ایون درندے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کو ایک لیونگ ہیل بنا کے رکھ دیں گے کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو ریلیجیسلی آلموسٹ فینیٹک نہیں ہے, اسلامکلی وہ ہندو بھی نہیں ہے, لیکن بس وہ آپ سے متفق نہیں ہے تو گیا, تو ایک ایسے ماحول میں ڈیفینیٹلی ایک خوف و ہراس پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ ہوئے ہیں, اور سامنے کی جو ہے اعداد و شمار ہیں, جو باقی بچے ہیں ان پہ تشدد ہوا. تو اس حساب سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے ایک تو سگنیٹوری ہے آف دی انٹرنیشنل کووننٹس, کنونشنز اور پروٹوکول کا, اس کا کانسٹیٹیوشن ہے جو یہ گارنٹی دے رہا ہے کہ وہاں کے جو مائنارٹیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو اس وقت اس کے بعد اگر یہ کوئی لوگ آ کے اس طرح کا لیکچر دیتے ہیں, دس از ٹرو کہ اس طرح کی لیکچر بازی سے فرق پڑتا ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں وہ ایکول سٹیزن نہیں ہیں, تو عام جو آدمی ہے, جو لے مین جس کو آپ کہتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ کوئی ایلین مخلوق ہے جس کے خلاف لڑنا بہت اچھی بات ہے, چونکہ ان کو اتنی ڈیٹیلز کا تو نہیں پتا. تو وہ پورا ماحول جو ہے وہ درست کرنا میں سمجھتا ہوں کہ لازم ہے, اس کے بغیر یہ اس حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہم آئے دن روز اس کی مذمت کرتے ہیں, آپ اور میں بھی میرے خیال میں گزشتہ 2 سالوں میں کم از کم 3 4 5 دفعہ تو اس طرح کے جو ہے واقعات پہ بات کر چکے ہیں, لیکن ہر دفعہ دوسرا واقعہ ہوتا ہے, ہر دفعہ ہم وہی باتیں رپیٹ کر رہے ہیں. ایسا تو ہی ہے اس سر. کا آخر ایک حل ہونا چاہیے, اور اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی اسٹیٹ جو ہے شوڈ کم اپ کلین.
اپنے ہاتھ صاف کرے اور سامنے آئے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں اور کیوں ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ آئیں بائیں شائیں اور غیر ضروری قسم کی مثالیں دینا اور یہ ساری چیزیں یہ ختم کریں. کانسٹیٹیوشنل جو ڈسکریمنیٹوری قسم کی کلازز ہیں کہ جی یہ مائنارٹی والا یہ نہیں ہو سکتا، یا صدر نہیں بن سکتا، یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یا ایکول سٹیزن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کریکٹ کریں. جہاں تک لوگوں کے ریلیجس جذبات کا تعلق ہے یا سوچوں کا تعلق ہے، وہ اپنے طور پہ رکھیں، جو سوچ مرضی رکھیں، لیکن اسٹیٹ کے معاملات میں اگر کوئی اس طرح مداخلت کرتا ہے تو اس کو سختی سے نپٹا جائے. جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک مائنارٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل کلیئر بات ہے. مائنورٹیز پروٹیکٹ کیسے ہوں گے جب اسٹیٹ کی یہ پالیسی ہو کہ ہم اپنے یہاں پر انتہا پسندی کو پروموٹ کریں گے، اور جس طرح کے جو خیالات ہیں آج گورنمنٹ کے اپنے جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے، وہ کوئی ایسا ماحول پیدا نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر سے کوئی اچھی بات باہر نکل کے آئے. آئی ایم کنونسڈ بشانی صاحب اس مسئلے کے اوپر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مودی جی کو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے 2016 میں بلوچستان کے اوپر بیان دیا تھا لال قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر، اور انہیں یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے ہمارے یہاں پر تو وہ آئے اور ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے. آفٹر آل سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ آپ لے کر آئے، وہ کس کے لیے ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کر ہی نہیں رہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ری سیٹل نہیں کر رہے، جو بھی وہاں سے آتا ہے ان کو انڈیا ان کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے. لیکن 130-135 کروڑ میں اگر ہم نہیں مرے آبادی میں، 50 لاکھ اگر اور آ بھی جائیں گے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ تجویز جو ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. اٹس دس اے از گون ناٹ. کیس سر. میں تو اس معاملے میں آئی ایم اسپیکنگ فرام ہارٹ. اٹس اے ہاں، گون کیس. اس میں کچھ ہو نہیں سکتا ہے. نہیں، اس میں ہونا چاہیے. اگر اس پہ جو ہے وہ اس طرح گیو اپ کر دیا جائے کہ کچھ ہو نہیں سکتا تو مودی صاحب بیان دے دیں، اس کا جو فال آؤٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ مودی صاحب بیان دے بھی دیں اور انڈیا اگر اوپن انویٹیشن دے بھی دے تو ہر ہندو جو ہے یا سکھ جو ہے وہ پاکستان سے نہیں جا سکتا، کیونکہ لوگ جس دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہاں رہتے ہیں، جو بھی ظلم ہیں، تشدد ہیں، اس کے باوجود تاریخ میں لوگوں نے ہجرتیں بھی کی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو وہیں پہ ڈٹے رہے، وہیں پہ مارے کھاتے رہے، وہیں پہ زندہ رہے. یہ بات آج بھی موجود ہے. ان پہ جس قدر ظلم ہو چکا ہے اس سے زیادہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اگر کرتے تو پہلے بھاگ جاتے، جس طرح کروڑوں بھاگ گئے وہ بھی بھاگ جاتے. یہ بات نہیں ہے. تھا سر، انہیں مسئلہ کرنے یہ ہے، دیا. نہیں، اگر اس طرح کی ہم بات کریں گے تو ہوں. کل پاکستان کے اندر جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کسی اور کو پک کرے گی. آج ہندوؤں کو چلو انڈیا نے پناہ دے دی، وہ چلے گئے. کل وہاں پہ شیعوں کے خلاف جو ہے ایک سال شروع ہو جائے گا، پرسوں کسی اور، اس سے پہلے جو احمدیہ کے لوگ تھے، تحریک کے لوگ، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا، اس کے بعد دیکھیں کسی بھی رجیم کو، خواہ وہ کتنا بھی مقدس ہے یا کوئی بھی کتنا وہ ہے، اس کو جب آپ اس طرح کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے جواب دہی کے عنصر سے نکال دیں گے، اس کو آپ اس کی اس طرح کی پریکٹسز پہ روکیں گے نہیں اور اس کو پابند نہیں کریں گے تو وہ پھر اپنی پاپولیشن کو نگلنا شروع ہو جائے گا. یہ اس کا سلوشن نہیں ہے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے لیے ایک فیوریبل ماحول کریٹ کیا جائے. اور جب وہ تک ریاست سر جب تک ریاست اسلامک ہوگی تب تک کوئی کیسے یہ ماحول کریٹ ہو سکتا ہے کہ کون سی اسلامک ریاست ہے جناب؟ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. یہ آپ ان کے چہرے دیکھیں، ان کی حرکات و سکنات دیکھیں، ان کی فراڈولنٹ قسم کی ٹرانزیکشنز دیکھیں. یہ جس طریقے سے یہ فراڈ، جھوٹ اور پیسے کی بنیاد پہ انتخابات کر رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. اس میں کون سا اسلام ہے؟ اسلام کا تو وہ نام یوز کر رہے ہیں جس طرح باقی چیزوں کا نام یوز کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ فراڈ ہے اور ایک بہت بڑی پاپولیشن کے ساتھ ایک فراڈ ہو رہا ہے. تو اس کو روکنا اور اس کی مذمت کرنی چاہیے. اگر ہم اس طرح اس کو گیو اپ کر دیں تو واٹ اباؤٹ انٹرنیشنل جو لا ہے؟ پاکستان پابند ہے کہ وہ اپنی مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کرے، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دے. اور انڈیا کے لیے بھی یہ ضروری ہے
کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس بات پہ ڈائلاگ کرے کہ آپ مائنارٹیز کو پروٹیکٹ کریں. آپ کو پتہ ہے یہ باقاعدہ معاہدہ موجود ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. جو لیاقت نہرو پیکٹ ہے وہ کس بات پہ ہوا تھا؟ اور اگر یہ ایسے ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جب جو ہے وہ 30,000 40,000 یا 1,00,000 ہندو جائے گا اپنا جو ہے وہ ساز و سامان اٹھا کے, تو ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ وہاں پہ جو نفرت آلریڈی ایک بڑے پیمانے پہ کریٹ ہو چکی ہے اس کو کس طرح سے ایک بوسٹ ملے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے, معاف کریں میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کو انڈیا کے مسلمس کی پڑی ہے؟ نہیں, اس سے نہیں, پاکستان کو نہیں پڑی ہے, لیکن پاکستان کو نہیں پڑی ہے, لیکن جو لوگ انسانیت پہ بلیو کرتے ہیں اور جو لوگ سویلائزیشن پہ بلیو کرتے ہیں, وہ انڈیا, پاکستان ہو, افغانستان ہو, کوئی بھی ملک ہو, تو اس میں جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بھائی کسی ملک کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کمزور طبقات کو یا اپنی مائنارٹیز کو اس طریقے سے تنگ کرے, تو وہ پھر سب پہ اپلائی ہوتا ہے. وہ پاکستان کی حکومت کیا سوچتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا, اس سے دنیا کے اصول نہیں بدل سکتے. یہ تو کسی وقت اگر پاکستان میں ایک فاشسٹ حکومت آ جاتی ہے جو کہ فاشسٹ حربے استعمال کرنی شروع ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے یہاں پہ اور ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں. جیسے جنرل ضیاء الحق کے فاشزم میں ہوا تھا, اس نے ایک بہت بڑی مسلم پاپولیشن کو وہاں سے مائیگریٹ ہونے پہ مجبور کیا, جیسے احمدی ہیں یا کچھ اور اس طرح کے لوگ تھے, اور اس میں انہوں نے آڑ کیا لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا جی یہ فرمان ہے اور وہ فرمان ہے, جو کہ بہت بڑا فراڈ ہے نبی کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کے ساتھ, کہ ان کے ساتھ آپ غلط قسم کی روایات اور غلط قسم کی تعلیمات منسوب کر کے تو اپنے کمزور طبقات کو دبائیں, ان کا قتل عام کریں, ان کو پروسیکیوٹ کریں, ان کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کریں. تو یہ ایک ان اینڈنگ گیم ہے. پاکستان کی سوسائٹی میں واحد کمزور کڑی جس کو آپ کہتے ہیں نا دا ویکسٹ لنک, وہ صرف ہندو نہیں ہے, وہاں پہ کئی طرح کے کمزور طبقات ہیں. آج ہندو ہے, کل سکھ ہوگا, پرسوں کرسچن ہوگا, اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس میں جو ڈومینیٹنگ فرقہ ہے وہ دوسرے کو قتل کرے گا, تو یہ تو پھر ایک قتل گاہ بن گئی, جو کہ انفیکٹ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو آلموسٹ بن چکی ہے. اب بجائے اس کے کہ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ اس کی مذمت کر کے اس کے راستے میں کھڑے ہوں, اگر ہم ان کو راستے صاف کرنے کا اجازت دے دیں کہ چلیں ٹھیک ہے جی یہ کر دیں, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال بہت آگے جائے گی. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی اس پہ ڈائلاگ کرنا چاہے سنسیئرلی, پرائم منسٹر مودی جب یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب وہ خط لکھتے ہیں عمران خان کو تو کور ایشوز میں ٹیررزم کو لے کر آتے ہیں, میں تو کہتا ہوں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دینی چاہیے, پروٹیکشن آف مائنورٹیز ان پاکستان. عمران خان صاحب نے کتنی بار سپیچز میں انڈین مسلمز کا حوالہ دیا ہے کہ جی بڑا ان پہ ظلم ہو رہا ہے, جی یہ ہو رہا ہے, جی وہ ہو رہا ہے. جی ایک بیان آپ ان کا دکھائیں پچھلے 3 سالوں میں جب سے وہ پرائم منسٹر ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی مائنورٹیز کی کوئی بات کی ہو. بالکل نہیں کیا, بلکہ اس پہ ان کو سخت قسم کی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. کہیں ایسے موقع آئے جب ان کو بیان بھی دینا چاہیے تھا, بلکہ وہاں جانا بھی چاہیے تھا. لیکن جناب یہ وہی ووٹ کی پالیٹکس ہے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پاکستان میں مائنارٹیز جو ہیں وہ پاور پالیٹکس کے حوالے سے ارریلیونٹ ہو گئی ہیں, اس لیے حکمران طبقات ان کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ سوچتے ہیں وہ جو میجارٹی فیناٹکس ہیں, چونکہ وہ ووٹ کے حوالے سے ان کا یہ پرابلم ہے, تو اس پرابلم کو فائٹ کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. ہندوؤں کی کیا بات کرنی صاحب, بات شیعوں کی کر لیں. وہ جو پچھلے سال واقعہ پیش آیا تھا, جو ہزارہ شیعہ تھے وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو لے کے اپنے لوگوں کی وہ بیٹھے رہے تھے, عمران خان صاحب ان سے ملنے تک کو تیار نہیں تھے. حالانکہ ان کے پاس کچھ ووٹ ضرور ہیں, لیکن چونکہ جن لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا وہ زیادہ طاقتور ہیں لابنگ میں اور ووٹنگ میں, اس لیے ان کو پریفر کیا گیا. یہ کہتے ہیں رولنگ ایلیٹ کی جو خوفناک بے رحمی ہے when it comes to power politics. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ صرف ہمارے ہاں کیوں ہے, پاور پالیٹکس ویسٹ میں بھی ہوتی ہے. ویسٹ میں کوئی سیاستدان اس طرح کا رویہ اختیار کر کے تو دیکھے نا کتنا عرصہ وہ پالیٹکس میں رہ سکتا ہے. صحیح ہے. مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو ملک بنا ہی اس بیسس پر ہو کہ
انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ ایک انڈیوائیڈڈ انڈیا میں مسلمان جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز بن کے رہ جائیں گے، تو جو ملک بنا ہی مائنورٹیز کے نام پر ہو وہ مائنورٹیز کے اوپر ظلم کرے. دیکھیں واٹ اے کانٹرڈکشن ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کا جو بیان ہے پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کو لے کے اور اس ایریا کو ویکیٹ کرنے کے لیے، آپ اس پورے بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ لپ سروس ہے اور ڈو دے ریئلی مین سم تھنگ؟ نہیں دیکھیں جی، اس بیان کا کنٹیکس جو ہے وہ تو ہیں الیکشن جو پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں ابھی ہوئے ہیں، اور الیکشن ایکٹیویٹی کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہے اس کو خالی کرے، یہاں پہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ تو میں نے کہا کہ بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ خود وہاں کی پاپولیشن اور ایون پاکستان کا جو سنجیدہ دانشور ہے وہ بھی ان کو کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں مانتا. آپ اگر پاکستان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اردو لینگویج نیوز پیپرس، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انگلش لینگویج، تو اس میں آپ کو کم از کم 7-8 اس طرح کے بڑے بڑے اخبارات میں آرٹیکلز مل جائیں گے جس میں رائٹرز نے اس پورے پروسیس کو چیلنج کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے، اور کھلے عام یہ کہا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر کے اندر یہ جو ہے انفیئر اور فار فرام فری ہوئے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے کالمز اور آرٹیکلز کے، جو کہ بڑے وسیع پیمانے پہ سوشل میڈیا پہ اب بھی گردش کر رہے ہیں اور شیئر ہو رہے ہیں. رہا سوال وہاں کا جو پاپولیشن ہے، ظاہر ہے اس کی پاپولیشن کا تو پہلے ایک بہت بڑا جو ایکٹیو سیگمنٹ ہے اس کو تو پہلے ہی الیکشن سے باہر نکالا گیا. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ان کو پولیٹیکل پارٹیز رجسٹر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی بیسڈ آن ڈسکریمنیٹوری کلاز کہ وہ ایکسیشن ٹو پاکستان کے حامی نہیں ہیں. پھر اس کے جس کے نتیجے میں کم از کم 40 گروپس جو ہیں ان کو باہر نکالا گیا. پھر جو کینڈیڈیٹس جو ہے وہ سارا پروسیس ہوا ہے، اس میں خود مین سٹریم پارٹیز جب آپ کی حزب اختلاف جو 12-14 سیٹیں لیتی ہے، وہ بھی اگر خود پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتی ہے کہ یہ الیکشن جو اس میں ریگنگ ہوئی ہے یا مینیپولیٹ ہوئے ہیں اور یہ فیئر اور فری الیکشن نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری ویری ویک اور ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فار فرام پرفیکٹ ڈیموکریسی، ایک انکمپلیٹ ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ڈیموکریسی تو ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ 5 سال بعد وہاں کے لوگوں کو کوئی جھوٹے سچے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا جھوٹے روپ کے درشن ہی صحیح لیکن کچھ درشن تو ہوتے ہیں، کم از کم وہ انگوٹھا لگا کے تو جھوٹے موٹے ہی صحیح لیکن یہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں جو ہم پہ حکومت کر رہے تھے یا کسی اور کو لا سکتے ہیں. تو آپ اگر ان سے یہ آخری سہارا بھی چھین لیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں کہ نہیں جی الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو از گوئنگ ٹو رول دیٹ ٹیریٹوری؟ انڈیا کا اگر اس میں کلیم ہے تو لیٹ می آسک اے کوسچن ریسپیکٹفلی کہ وہ اس کلیم کو لے کے 70 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم 70 سال میں وہاں ایک ان ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارتے رہے، اور اگر ہمیں رائٹ ٹو ووٹ ملا ہے اپنی جدوجہد کی وجہ سے تو اس کو بھی وہ سلب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم واپس پھر اسی حالت میں چلے جائیں. آپ کا اگر کوئی کلیم ہے، کوئی گٹس ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں نا، ہمیں پتہ چلے کہ آپ فیلڈ میں ہیں تو یو آر ریئلی کنسرن اباؤٹ. 5 سال میں ایک دفعہ الیکشن ہوئے، آپ نے ایک بیان دے دیا جی پی او کے کو لے لیں گے. اس طرح پی او کے تو نہیں ملتا نا. یہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں کہ وہ اس پہ بلیو کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ لے لیں گے. یہ بالکل ریپلیکا ہے جو پاکستان کر رہا ہے 70 سال سے، اور انڈیا کا جو انٹلیکچوئل ہے اس کو شرم آنی چاہیے پاکستان کی کاپی کرتے ہوئے، یا جو بیوروکریٹ ہے یا پالیسی میکر ہے کاپی کر رہے ہیں ایگزیکٹلی کاپی کیٹ جس کو کہتے ہیں پاکستان کی. پاکستان 70 سال سے یہ ریپیٹ کر رہا ہے. جو ریاست جموں کشمیر کو بھارتی مقبوضہ کشمیر کہتا ہے، اللیگلی آکوپائڈ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. 70 سال سے یہ لوگوں کو یہ لارا دے رہا ہے کہ ہم کل نہیں تو پرسوں اس کو انڈیا سے چھین لیں گے.
70 سال سے پاکستان کی یہ پریکٹس ہے کہ وہاں جب کبھی کوئی الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی ڈیموکریٹک موو ہوتی ہے اور وین اٹ کمز اباؤٹ پیپل، پاکستان بیان داغ دیتا ہے جی کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور انڈیا کو یہ کرنے کا اختیار نہیں. تو یہ انڈیا نے کب سے شروع کر دیا اس کی کاپی؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. اب میں اس میں پالیٹکس میں چلا جاؤں گا مہاتما گاندھی یا نہرو کی تو پھر کچھ لوگوں کو برا لگے گا، لیکن پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ ان علاقوں میں الیکشن ہو تو وہاں سے بیان آئے کہ ہم جمہوریت کے خلاف ہیں. بھائی آپ بیان سوچ سمجھ کے دیں. بلکہ ہندوستان کا اگر یہ کلیم ہے کہ یہ علاقے اس میں ہیں تو اس میں اگر کوئی ان ڈیموکریٹک کام ہوتا ہے تو پھر بیان آئے تو مزہ آئے. بہت خوب کہ جی یہ ہمارے علاقے ہیں اور اس میں پاکستان غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، جو کر رہا ہے اس پہ کبھی بیان نہیں آئے گا. اس پہ خاموشی اسی طریقے سے اختیار کی جائے گی. تو جو ایسی چیزیں ہیں اس پہ بیان آ جائے گا. یہ وہاں کے لوگوں کے لیے وہ جو اردو میں کہتے ہیں نا لیمہ فکریہ، فوڈ فار تھاٹ یا جو کہہ لیں انگریزی میں اس کو، وہ ہے کہ وہ ذرا سوچیں. یہ جو جال سازی ہے اس کو میں جال سازی کہتا ہوں، وچ از اے فیک پالیٹکس. کہ آپ نے ایک بیان دے دیا اور آپ سمجھ رہے کہ آپ ایک ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے، جی بڑا فرض ادا کر دیا آپ نے. پی او کے لوگوں کا جو ہے وہ ادار اتر گیا یا گلگت بلتستان کے لوگوں کا. ایسے نہیں ہے. آپ ایک پالیسی بنائیں، اس میں کنسسٹنسی ہو اور آپ ڈیلیور کریں تو پھر بات بنے کہ جی چلیں ٹھیک ہے آپ کا یہ مسئلہ ہے تو اس طریقے سے. تو وزارت خارجہ کا یہ بیان بس اسی چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ ہماری تو وزارت خارجہ نے ہمارا پروگرام تو نہیں دیکھنا، لیکن کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ کچھ کم از کم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. پالیسی کا وہ جس کو کہتے ہیں نا بانجھ پن کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ بانجھ پن کو جو بانجھ پن ہی کہتے ہیں. ہاں، اس سے بڑا اور کوئی چیز نہیں ہوتی کہ آپ 70 سال سے ایک بات ریپیٹ کر رہے ہیں طوطے کی طرح آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. اور کبھی آپ کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یار ہم ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کیا کہہ رہے ہیں گزشتہ 70 سال سے اور اس کے کیا امپیکٹ نکلے، کیا ہوا ہے؟ کیا ہم کوئی 1 انچ آگے بڑھے ہیں؟ کیا ہم نے کوئی جرنل پبلک گڈ جو ہے یا کوئی چیز جو ہے وہ اس سے کریٹ ہوئی ہے، یا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے ٹیکس پیئرز کا جن کی یا اپنے عوام کا؟ تو یہ مسئلہ ہے جناب. ایسے جب بھی کوئی موقع آتے ہیں تو ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے، راشٹروادی میڈیا جو ہے، وہ اس رات کو پرائم ٹائم پر پروگرام کر کے پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر پر قبضہ کر کے رات کو سوتا ہے. اگلے دن ان کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں یار یہ تو ابھی بھی پاکستان میں ہی ہے. پھر وہ کوئی نئے بیان کا انتظار کرتے ہیں حکومت کی طرف سے اور پھر وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو پروگرام کی حد تک تو ہم نے بہت بار قبضہ کیا ہے جی. خیر جوکس اپارٹ، اس معاملے میں آپ نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یا تو آپ ہر وہ چیز جو وہاں پر بری ہوتی ہے، غیر قانونی ہے، آپ اس کی مخالفت کریں. لیکن جب عوام کے جو ایشوز ہیں وہ تو کوئی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہو کر ہی حل ہو سکتے ہیں، تو وہ جو اگر 5% ان کو ایک امید کی روشنی دکھائی دیتی ہے، اگر آپ ان سے وہ بھی چھین لیں گے تو آپ ان کو دیں گے کیا؟ بلکہ آپ آپ کے ان کو پاس کیا ہے دینے کو سوائے لاروں ہاں کے؟ تو لارے پہ exactly. لارے دیتے رہیں گے ہر سال، تو وہ لاروں کے بھروسے تو نہیں بیٹھے رہیں گے بھائی. 70 سال ہو گئے ان کو وہاں پہ رہتے ہوئے. ان کی زندگی جو ہے انہوں نے کاٹنی ہے. ان کے روزمرہ کے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. یا تو آپ اس پہ ایکشن لیں، قبضہ کرنا ہے تو کریں، اور اس کے بعد آپ وہ ساری چیزیں ان کو مہیا کرائیں. نہیں تو پھر خاموشی اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، یہ قبضے کا لفظ جو آپ نے استعمال کیا، قبضہ کرنا ہے کریں. دیکھیں یہ انڈیا کی کبھی پالیسی نہیں رہی ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان پہ قبضہ کرنا ہے، بلکہ ان کی پالیسی یہ رہی ہے کہ اس سے قبضہ ہٹانا ہے. کیونکہ نہیں، ان ہمارے کا یہاں تو یہی ہوتا ہے. کہتے ہیں میڈیا میں یہی ہے. نہیں، میڈیا میں یہی میڈیا کہا جاتا والے جاہل ہیں، جو جاہل قسم کے لوگوں کے ہاتھے چڑھ گیا نا میڈیا. لیکن آپ انڈیا کی پالیسی دیکھیں. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں، and what we have to do is to liberate those territories from پاکستان. اس میں لفظ liberate یوز ہوتا ہے جناب، قبضہ نہیں ہوتا. یہ کپچر والے، قبضے والے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں they are grappling with terminology. ان کو ایون یہ نہیں پتا کہ کون سی ٹرم یوز کریں ہم.
کہتے ہیں آزاد کشمیر کو کیپچر کر لو. ارے بھائی صاحب تم ہوتے کون ہو کہ آزاد کشمیر کو کیپچر کر لو؟ وہاں کیا کوئی جانور بستے ہیں کہ کیپچر کا لفظ آپ ذرا ڈکشنری میں جا کے اس کی ڈیٹیل میں جائیں. اور آپ کا ایک نیشنل ٹیلی ویژن کا اگر اینکر پرسن یہ لفظ استعمال کرے کہ کیپچر کر لو تو آپ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں میڈیا پہ. ان کو تو آپ چھوڑیں, لیکن درست بات یہ ہے کہ انڈیا کی اگر یہ پالیسی ہے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں, ہم تو بے بس ہیں نا جی, ہم جو آزاد کشمیری لوگ ہیں, کہ ہم پہ کوئی کہیں بیٹھ کے کلیم کرتا رہے, کوئی دلی میں بیٹھ کے یا اسلام آباد میں, ہم تو اس کو کوئی پتھر تو نہیں مار سکتے نا اتنے دور سے. لیکن جب آپ کلیم کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا ہیومینیٹیرین اور انسانی پہلو بھی دیکھیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ جو کلیم کرتے ہیں کیا اس سے اس پاپولیشن کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. الیکشن میں اگر کوئی irregularity ہے تو انڈیا جیسے ملک کا فرض ہے کہ وہ اس پہ انسسٹ کرے کہ ڈیموکریسی جو وہاں پہ چل رہی ہے اس کو فیئر اور فری طریقے سے چلایا جائے. یہ مطالبہ کرے کہ وہاں پہ ریگنگ نہ ہو, یہ مطالبہ کرے کہ وہاں پہ انڈیو انفلوئنس نہ ہو, تاکہ لوگ ایک فری ول کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں. تو پھر ہم اس کو اپریشیٹ کریں کہ دس از دا وے ٹو ڈیل ود دا تھنگس. اور یہی انٹرنیشنلی ہوتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں ہم کوئی امریکیوں کے فین نہیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کم از کم یہ تو کرتا ہے کہ کہیں دنیا میں کہیں ڈیموکریسی کے سوال پہ کم از کم ایک جھوٹا سچا بیان تو دے دیتا ہے کہ جی یہاں پہ ڈیموکریسی کو ٹاپل کیا گیا کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو, تو اس کو ریسٹور ہونا چاہیے یا یہ کچھ ہوا. چونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہیں, اور اس میں اگر کہیں بھی کسی طریقے سے کوئی انفیئر پریکٹسز ہو رہی ہیں یا کہیں لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو اس بنیاد پہ بھی ہم کنڈم کر سکتے ہیں, ہمارا وہاں پہ کوئی کلیم ہو یا نہ ہو. تو انڈیا تو کہتا ہے ہمارا باقاعدہ کلیم ہے جی, یہ علاقے ہی ہمارے ٹی وی چینلز کی کچھ خبریں میں آپ کو اسی میں سرچ کر رہا تھا, ان کے جو ٹائٹلز ہیں وہ بتا دوں. پی او کے کو پاکستان سے قبضے میں لینا کیا مودی سرکار کے لیے ممکن ہے؟ آج تک کا ہے, اس کے بعد دنگل انوچھید 370 ہٹا, اب قبضے میں ہوگا پی او کے. تو یہ اس طرح کی ہی خبریں دکھائی جاتی ہیں, یہ قبضے میں ہی لینے کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں. ممکن ان ہے لوگوں کو کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوں جو کہتے ہوں کہ ہاں پاکستان کا وید قبضے کو سے بھارت واپس لے گا پی او کے کو. تو لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہی ان کا ارادہ قبضہ کرنے کا ہی ہے. نہیں, میں مثال آپ کو دیتا ہوں نا, ارادہ قبضہ. یہ خوبصورت بات آپ نے کی کہ جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی جموں کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ اللیگلی مقبوضہ علاقہ ہے, تو اس کے آگے پھر لفظ اس کو یہ یوز کرنا پڑتا ہے نا کہ اس کو ہم آزاد کرائیں گے. تو وہ جب کشمیری آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی آزادی تو آپشن ہی نہیں ہے, وہ جب یا جائیں انڈیا کے ساتھ یا آئیں ہمارے ساتھ. انڈیا کے ساتھ بھی کیا جائیں جب قانون ہی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی آپشن ہی نہیں. تو اس طرح کی جو منافقت ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو کاپی کیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کے دانشوروں کو یا پالیسی سازوں کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ذہن سے سوچیں کریٹیولی کہ یہ ایک ایشو ہے, اس پہ پاکستان کا یہ سٹینڈ ہے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ اس کے متبادل اور متضاد ہی ہونا چاہیے, خواہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو. یہ بات ہے. اور انگلش میں جو نیوز پیپرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹو کیپچر پی او کے. کیپچر جو لفظ ہے نا, دیٹ از دا کی ورڈ ہیئر. اور کیپچر کا ہندی میں اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں تو قبضہ ہی بنتا ہے, قبضہ بنتا ہے نا. اب ہاؤ کین یو انوائٹ یور اون کنٹری وچ از اے ڈیموکریٹک کنٹری, اور جس کا کلیم یہ ہے کہ یہ حصہ ہی ہمارا ہے, اپنے حصے کو کیپچر کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ اپنے حصے کو تو لبریٹ کرانے کا مطلب ہوا. اب لفظ لبریشن سے ظاہر ہے اس ایڈیٹر کو پرابلم ہے, تو یہ دیکھنا پڑتا ہے نا اب ایسی چیزوں کو. نہیں, جو پالیسی بناتے ہیں وہ بھی اس ورڈ کا یوز کرتے ہیں کیپچر. تو پھر وہ چاہے آرمی کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں, کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اوپر سے جس دن آرڈر آئے گا وی ول کیپچر پی او کے. ان کے لیے تو کیپچر ہی ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو گو اینڈ کیپچر دا پوسٹ, کیپچر دس, کیپچر دیٹ. چلے بشانی صاحب, آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سر. تھینک یو جناب, تھینک یو.